السلام علیکم سامعین، 7 ربیع الاول اور 31 اگست ہے۔ عنوان ہے صبح کی اہم خبریں۔ پہلی خبر، امریکہ اور ہندوستان کے درمیان رشتوں میں تلخی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ چنانچہ اب امریکی صدر ٹرمپ نے ہندوستان کے مجوزہ دورے کو رد کر دیا ہے۔ بتایا گیا کہ امریکی صدر اسی سال کے آخر میں ہندوستان آنے والے تھے۔ ان کا دورہ طے تھا، لیکن اب یہ رد ہو گیا ہے۔ اس بارے میں امریکی یا ہندوستانی سرکار کی طرف سے باقاعدہ کوئی پریس نوٹ تو نہیں آیا ہے، لیکن امریکی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ امریکی صدر نے ہندوستان کا اپنا طے شدہ دورہ رد کر دیا ہے۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی چین پہنچ گئے ہیں، جہاں چین کے صدر شی جن پنگ سے ان کی ملاقات ہوگی۔ یہ ملاقات 40 منٹ تک چلے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ملاقات میں کیا ہوگا۔ اس دوران امریکی صدر ٹرمپ نے یورپی ممالک پر بھی دباؤ ڈالا ہے اور ان سے کہا ہے کہ وہ بھارت سے تیل اور گیس کا خریدنا بند کر دیں اور امریکہ کی طرح بھارت پر بڑا ٹیکس لگا دیں۔ یہ اپیل امریکی صدر نے کی ہے۔ ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور ہندوستان کے درمیان رشتوں میں تلخی بڑھ رہی ہے۔ ادھر چنئی مدراس کے میڈیکل ہسپتال میں تعینات 29 سالہ سرجن ڈاکٹر گری ڈلن کی دل کا دورہ پڑنے سے یعنی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ڈاکٹر اپنے روزمرہ کے ہسپتال کے چیک اپ پر دورہ کر رہے تھے، تبھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کو بچانے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن موت آ پہنچی تھی، اس لیے موت آ گئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وقت موعود آ جاتا ہے پھر سارے سامان انسان کے اور تدبیریں دھری رہ جاتی ہیں۔ بہار میں اپوزیشن پارٹیوں کی ووٹ ادھیکار یاترا جاری ہے۔ 14 دن میں 24 اضلاع اور 50 اسمبلی حلقوں کا دورہ طے ہے۔ اس ادھیکار ریلی کو بہاریوں کی طرف سے زبردست تعاون مل رہا، حمایت مل رہی ہے اور لوگ اس میں بڑی تعداد میں شامل ہو رہے ہیں۔ ادھر بنگال میں لوگوں نے ابھی سے SIR کی تیاری شروع کر دی ہے۔ یعنی الیکشن کمیشن نے کچھ دن پہلے اعلان کیا تھا کہ بہار کے بعد بنگال میں ووٹ روپن نظر ثانی مہم چلائی جائے گی۔ جیسے بہار میں SIR کیا گیا ہے، ایسے بنگال میں بھی ہوگا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ بنگال میں لوگ نگر پالیکاؤں میں، پنچایت میں، عدالتوں میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، چوک در چوک لائن میں لگے ہوئے ہیں، اپنی جنم پتری اور دوسرے دستاویزات درست کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرح سے افراتفری کا ماحول بنگال میں ابھی سے پیدا ہو گیا ہے، جبکہ ابھی وہاں SIR میں ابھی کافی دن باقی ہیں۔ UP میں لگاتار ہو رہی بارش سے 18 اضلاع میں باڑھ جیسے حالات ہیں۔ اب تک اتر پردیش میں سیلاب سے 774 مکانات گر چکے ہیں۔ صرف بلیا میں ہی ایک دن میں 24 مکانات گنگا ندی میں سما گئے ہیں اور آج بھی الرٹ جاری ہے۔ اتر پردیش کے کانپور کے راوت پور علاقے کے نمک فیکٹری چوراہے پر انگریزی شراب پی کر نشے بازوں نے 2 بھائیوں پر حملہ کر کے ان کو زخمی کر دیا ہے۔ ان کے سر پر بوتلیں ماری ہیں اور یہ افراتفری مچاتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اتر پردیش کے فیروز آباد کے گاؤں مڈھی کے ٹھار کی رہنے والی وجے رانی کو اس وقت قتل کر دیا گیا جب وہ بکری چرانے گئی تھی۔ مقتولہ ضعیفہ کے بیٹے نے چچا بھائیوں پر رنجش کا الزام لگایا ہے۔ باتیں موہن بھاگوت کی۔ RSS چیف موہن بھاگوت کے پیش نظر 2029 کا عام انتخابات ہیں اور 2027 کے UP کے چناؤ ہیں، اس لیے موہن بھاگوت نے چال چلنی شروع کر دی ہے اور وہ ایسے بیانات دینے میں لگ رہے ہیں جس سے سب لوگ RSS کو یہ سمجھیں کہ یہ کوئی بہت فائدہ دینے والی اہم تنظیم ہے اور اس کی بات مان لینی چاہیے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام مذہب کے ماننے والے یہیں کے ہیں اور یہیں رہیں گے، کبھی اور کہتے ہیں، کبھی اور کہتے ہیں، اور اب کچھ اخبارات بھی ان کے بیانوں سے گمراہ ہو رہے ہیں یا وہ جان بوجھ کر ایسی چال چل رہے ہیں۔
موہن بھاگوت نے 2024 سے پہلے بھی ایسی حربہ کیا تھا اور ممبئی میں ایک بڑا اجلاس کیا تھا جس میں مختلف مذاہب کے لوگوں کو جھانسا دیا گیا کہ تم آؤ، تمہاری باتیں بھی سنی جائیں گی، لیکن وہاں صرف موہن بھاگوت کا بھاشن ہوا اور بعد میں کہا گیا سمے کا ابھاؤ ہے، وقت کم ہے اور آپ کی بات پھر رکھی جائے گی۔ آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد موہن بھاگوت چپ رہے اور وہ پھر حرکت میں ہیں۔ اتر پردیش میں 2027 کا اور عام پورے ملک میں 2029 کا چناؤ ان کے مد نظر ہے، اس لیے وہ نئے حربے اختیار کر رہے ہیں۔